سڑکوں پہ کرپشن ہے، طاقتور کی کرپشن، وہ نہیں پکڑ سکتے اس کو۔ تو نمبر ون گائیڈنگ پرنسپل میں صرف یہ پہلے کہہ دوں، کیونکہ میں اسی کے اوپر آتا ہوں ابھی جو یہاں ہوا ہے۔ نمبر ون، رول آف لا، کوئی قانون کے اوپر نہیں۔ نمبر ٹو، انسانیت، فلاحی ریاست، وہ پہلی دنیا کی فلاحی ریاست بنی تھی۔ اور تیسری چیز جو تھی، خودداری۔ کوئی جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 637 اور 628 میں ایک خط لکھتے ہیں رومن ایمپرر کو، بیزنٹائن ایمپرر کو، دوسرا لکھتے ہیں وہ جو پرشین ایمپرر تھا، اور وہاں یہ نہیں لکھتے کہ ہم ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے حالات بہت برے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اپنی بہتری کے لیے تم میرا پیغام اگر اس کے اوپر عمل کرو گے، یہ آپ کی بہتری ہے۔ اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 10 سال کے بعد کوئی سوچ تصور بھی نہیں تب کر سکتا تھا، 10 سال کے بعد وہ دونوں ان کے سامنے ایمپائرز گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ ہیومن ہسٹری ہے یہ۔ تو وہ جو اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ تو جو بیسک پرنسپلز ہے جس کے اوپر وہ کھڑا ہوا تھا، میں جب 18 سال کی عمر میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو یہ میں نے دیکھا انگلینڈ کے اندر پہلی دفعہ میں نے فلاحی ریاست دیکھی کہ ایک آدمی غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ نیشنل ہیلتھ سروس میں جا کے مفت علاج ہوتا تھا۔ میں جب اپنی والدہ کو لے کے گیا، جب ان کو کینسر تھی، تو وہاں میں نے عجیب سین دیکھا کہ میں پیسے دے رہا تھا اپنی والدہ کے علاج میں، ساتھ والے بسترے پہ ان کے ایک نیشنل ہیلتھ سروس کی ایک خاتون تھی، مفت علاج ہو رہا تھا اس کا، اور نرسز اور ڈاکٹر کوئی فرق نہیں کر رہے تھے ان دونوں کے بیچ میں۔ جو ہم نے بیسس شوکت خانہ میں رکھا کہ وہاں اللہ کا کرم ہے، ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ جو بھی ڈاکٹرز کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کون پیسے دے رہا ہے کون نہیں دے رہا، تاکہ دونوں کو ایکول ٹریٹمنٹ دیں۔ تو وہاں دیکھا میں نے سکولز کے اندر، گرامر سکول، مفت تعلیم مل رہی ہے، کوالٹی ایجوکیشن، ان کے پرائم منسٹرز نکلے ہوئے گرامر سکول سے۔ بے روزگار ہو تو ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے تھے، عدالت میں جائے تو لیگل ایڈ ملتی تھی، غریب کو پروٹیکشن تھی، فلاحی ریاست تھی۔ اور رول آف لا آپ کے سامنے ابھی ہوا ہے کہ جب ہم 1100 ارب روپے کی چھوٹ دے رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، وہ برطانیہ کے اندر نو کانفیڈنس ہو رہا ہے بورس جانسن پہ۔ کس چیز پہ؟ کہ جی وہ اس نے کورونا کے دوران اس نے جا کے باہر ایک لوگوں نے گیدرنگ کر دی اور وہ اجازت نہیں تھی اس کی۔ یعنی پرائم منسٹر کو وہ نو کانفیڈنس لا رہے ہیں کہ اس نے قانون توڑا، کوئی ڈاکہ نہیں مارا، صرف اس نے وہ قانون توڑ دیا کہ اس نے لوگوں کو کہا تھا کہ آئسولیٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے نہیں کیا، گیدرنگ کر دی۔ نو کانفیڈنس موشن اپنی پارٹی نے پاس کیا۔ جو رول آف لا اور جو انسانیت وہاں میں نے دیکھی، ہمارے ملک تو بنا ہی تھا ہمارے تو جو فاؤنڈنگ فادرز کی مشن سٹیٹمنٹ ہے، ہم تو اس کے آس پاس بھی نہیں کبھی آئے۔ ہمارے تو یہ دو طبقے چل رہے تھے، رولنگ کلاس، ساری اپرچونٹیز ان کے ہاتھ میں، چھوٹے سے طبقے، باقی لوگوں بیچاروں کے پاس بنیادی ضروریات نہیں ہیں۔ تو اب آ جائیں اس کے اوپر، میں صرف اب رجیم چینج کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے تو مجھے جب میں نے وہ سائفر دیکھا، تو پہلے میں نے 3 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی میں یہ سچ دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے شمشاد صاحب آپ نے کہا کہ پتہ نہیں اس میں نہیں، آپ نے نہیں کہا، جی آپ نے کہا جل صاحب۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا کہ اگر تم نے نام لے کے، ہم نے سنا ہے کہ عمران خان اکیلا کا فیصلہ تھا روس جانے کا، یہ ذرا سنیں، ہم نے سنا تھا کہ یہ عمران خان کا اکیلا فیصلہ تھا، اور وہ ایمبیسڈر کہہ رہے نہیں اس کا نہیں فیصلہ تھا، یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا۔ وہ آگے سے یہ بتا رہا ہے، اور وہ پھر آگے سے کہتا ہے کہ اگر تم نے، اچھا ابھی نو کانفیڈنس موشن ٹیبل نہیں ہوئی اسمبلی میں، وہ 1 دن کے بعد ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے